بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 سالہ لڑکے کے پاس ایک عورت حلالہ کروانے آ گئی۔ جب وہ بچہ اس کمرے میں گیا تو عورت نے کیا کیا؟ استغفر اللہ۔ یہ کہانی آج سے 12 سال پہلے کی ہے، جب ایگزام کے بعد میں سیر و تفریح کے لیے سوات جانا چاہتی تھی۔ مما چاہتی تھی اب میں شادی کر لوں۔ بابا کی میں لاڈلی تھی۔ بابا نے کہا جب تک میری بیٹی خود نہیں کہے گی اس کی شادی نہیں ہوگی، میں اپنی بیٹی پر کسی بھی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جیے۔ جو آزادی اپنے بیٹے کو دی ہے وہ میری بیٹی کے لیے بھی ہے۔ اس لیے بابا سے اجازت لے کر میں وادی ثواب کی سیر کو نکل پڑی۔ میرے ساتھ میری کالج کی تمام دوستیں تھیں۔ ہم سب نے کافی عرصے سے پلان بنایا ہوا تھا۔ پھر سوچا جیسے ایگزام ختم ہوں گے تو سیر و تفریح کے لیے نکلیں گے۔ جب چھوٹی تھی تو بابا ہمیں گھماتے تھے، پر جیسے جیسے بابا پر ذمہ داریاں بڑھی تو وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ چند گھڑی بیٹھ کر بات سن سکے۔ بابا کہتے ہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تم لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، اور یہ سچ تھا۔ میاں بیوی جب ماں باپ بنتے ہیں تو وہ خود کی خواہشات کو چھوڑ کر اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اولاد کی خوشی سب سے اہم ہوتی ہے۔ اور سوات میں میری طرح ایک چہرے پر ٹھہر گئی تھی نظر۔ وہ ایک لڑکا تھا جو تصویر بنانے میں مصروف تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، پر اس دن پتہ نہیں کیوں اس لڑکے پر میری نظر ٹھہر گئی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ دل نے اس کو پانے کی چاہ کی تھی، پر اس خیال پر خود کو ملامت کرتے ہوئے میں آگے بڑھ گئی۔ میرے ساتھ میری دوست فائزہ بھی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی۔ اس کے ماں باپ کے درمیان علیحدگی ہو چکی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ اس پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس کو مارتا پیٹتا، کئی دن کمرے میں بند رکھتا۔ پھر اس کی ماں نے اس کو اس کے باپ کے پاس بھیج دیا کہ وہ وہاں محفوظ رہے، اس کا باپ اس کا خیال رکھے گا۔ پر جب ماں باپ نے اپنی بیٹی کا نہیں سوچا تھا تو پھر کسی اور کو کیا ضرورت تھی سوچنے کی؟ اور وہاں بھی اس کی قسمت اس کے ساتھ دھوکہ کر گئی۔ باپ نے سینے سے لگایا، پر سوتیلی ماں نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ہر روز فائزہ کو اتنا تنگ کیا کہ وہ کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی ذہنی مریض ہو۔ اس کی دوستی بس مجھ سے تھی۔ وہ کہتی تھی تم میری واحد دوست ہو جس سے میں ہر بات کر لیتی ہوں، جو میرے دکھ تکلیف پر میرا مذاق نہیں اڑاتی، میرے ساتھ دیتی ہے۔ مجھے کبھی کبھی فائزہ پر بہت ترس آتا تھا۔ میں سوچتی کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکوں، پر کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی۔ اس کی سوتیلی ماں میں گھر لوٹتا تھا اور اگر آ کر اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے کردار پر انگلی بھی اٹھاتا۔ فائزہ کی اور بھی بہن تھے، بھائی بہن، اور جو اس کی ماں کی دوسری شوہر سے تھے، پر پھر بھی فائزہ سوتیلی تھی۔ مجھے لگتا ہے اگر فائزہ کے ماں باپ تب ایک دوسرے کو سمجھ لیتے، برداشت کرتے، تو کبھی ان کی بیٹی ان کی زندگی تباہ نہ ہوتی۔ فائزہ کی زندگی برباد ہو گئی تھی، پر اس کی ذمہ دار وہ نہیں تھی، یہ مجھے لگتا تھا۔ ایک دن فائزہ کے سوتیلے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں تب سکول پڑھتی تھی۔ فائزہ کئی دن سے سکول نہ آ رہی تھی تو میں اس کی خبر لینے چلی گئی، اور جب وہاں پہنچی تو فائزہ دروازے کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ ان گنت مکھیاں اس کے زخموں پر بیٹھ رہی تھیں۔ محلے میں کوئی بھی شخص اس 15 سالہ لڑکی پر ترس نہیں کھا رہا تھا۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، کسی نے اس کے سوتیلے باپ کا گریبان نہیں پکڑا تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں جانے کے لیے نکل رہے تھے، بس ایک سرسری سی نظر فائزہ پر ڈالتے اور گزر جاتے۔ اس دن میں بہت روئی تھی، لوگوں کی بے حسی پر۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان آپ کے سامنے مر رہا ہے اور لوگ تماشائی بنے دیکھ رہے ہوں۔ میں فائزہ کے پاس بیٹھی، ہاتھ میں پکڑی بوتل سے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آئی، اور پھر میں نے ڈرائیور انکل کی مدد سے فائزہ کو گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے گئی۔ وہاں وہ کچھ دن داخل رہی۔ اس کی مما بھی آ چکی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی، کہتی میں کیا کروں، کہاں لے کر جاؤں اس کو۔ وقت گزرتا گیا، میں فائزہ کا خیال رکھنے لگی۔ جو چیز اپنے لیے لیتی وہی اس کے لیے بھی۔ اسکول سے لے کر کالج تک میں نے اس کے اخراجات اٹھائے۔ یہ بات صرف اس کی ماں جانتی تھی۔ میں نے کبھی اس کی خودداری کو پامال نہیں کیا تھا۔ اکثر مجھ سے لڑ پڑتی، پر میں نہیں جانتی تھی بچپن سے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کے
لیے ایسی ہو گئی ہے۔ میں درگزر سے کام لیتی کیونکہ اپنی ماما کو اکثر میں نے برداشت کرتے چپ رہتے دیکھا تھا۔ ماما کہتی ضروری نہیں ہر بار ہر کسی کو اس کی بات کا جواب دیا جائے، اگر کوئی برا کرتا ہے ہمارے ساتھ تو ہمیں اچھا ہی کرنا چاہیے۔ فائزہ ہسپتال سے گھر پہنچی تو اس کا سوتیلا باپ بھی پھر اس کو مارنے پیٹنے لگا تھا، پر اب وہ برداشت کر جاتی یا آگے سے کوئی چیز اٹھا کر کے سر پہ دے مارتی۔ پھر اس کی ماں اس کا رشتہ دیکھنے لگی، پر کوئی بھی اسے شادی کو تیار نہیں تھا۔ ایسا نہیں فائزہ میں کوئی کمی تھی، بلکہ اس کے سوتیلے باپ کی وجہ سے سب لوگ جانتے تھے اس کا سوتیلا باپ جوا کھیلتا ہے، اچھا انسان نہیں ہے۔ پھر فائزہ کی ماں نے جیسے بھی کر کے اس کا رشتہ طے کر دیا، پر شادی سے ایک دن پہلے اس کے سوتیلے باپ نے لڑکے والوں کے گھر سے سب سامان بیچ ڈالا اور جو کچھ فائزہ کی ماں نے جوڑا تھا سب کچھ فروخت کر چکا تھا۔ اس دن وہ ماں بیٹی جیسے گھر آئی، گھر بالکل خالی تھا، اس کے جہیز کا سامان کہیں بھی نہیں تھا، اور لڑکے والوں نے شادی سے ایک دن پہلے سب کچھ جان کر شادی توڑ دی۔ اب سب لوگ فائزہ پر باتیں کرتے۔ جب ایک دن پتہ چلا فائزہ کی 13 سالہ بھائی جو اس کے سوتیلے باپ کا بیٹا تھا، اس کو کسی نے مار دیا تھا۔ وہ بہت بری حالت میں تھا، ایسا کسی نے کیا کسی کو کوئی سراغ نہ مل سکا۔ فائزہ بالکل پاگل لگ رہی تھی، اور اسی دن اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ کے لیے اسے اپنے گھر لے آئی، اور مما نے کہا گھر میں تمہارے بھائی ہیں، کسی بھی جوان لڑکی کو ایسے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ تم باپ بیٹی کو سوشل ورک کرنے کا اتنا شوق ہے تو گھر سے باہر کیا کرو۔ اور میں نے فائزہ کے لیے NXC میں اچھا سا کمرہ سیٹ کروا دیا۔ مجھے ڈر تھا کہیں اس نے سب باتیں سن نہ لی ہوں، پر اس کو نارمل دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ فائزہ نے کہا تمہیں مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ میں نے کہا تم میری دوست ہو اور اب سے یہیں رہو گی، مجھے یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، پر تب تمہاری والدہ نہیں مانی تھی، اور میں چاہتی ہوں تم یہیں سکون سے رہو، اور جیسے رزلٹ آتا ہے تم جاب کرو، بہادر بنو۔ وہ خوشی سے میرے گلے لگی تھی۔ ہم اسکول کی سہیلیاں تھیں، پھر کالج میں بھی ایک ساتھ رہے۔ میرے بھائی کی شادی تھی۔ میں نے فائزہ سے کہا وہ تمہارا بھی بھائی ہے، اسے جو دل کرے کرو، اچھے سے تیاری کرو، پر کبھی مت سوچنا میں نے تمہیں ساتھ اپنے کمرے میں نہیں رکھا، تم کچھ بھی الٹا سیدھا نہ سوچنا۔ تو فائزہ نے کہا میں خود یہاں رہ کر خوش ہوں، ویسے بھی چند کمروں کا تو فاصلہ ہے، NXC کون سا کوئی دور ہے، یہاں میں اپنی مرضی سے رہتی ہوں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر تمہارے ساتھ رہتی تو مجھے سب کے نظروں کا سامنا کرنا پڑتا، بلکہ میں تو تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا ہے، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو نہ جانے میرا کیا بنتا، میں بالکل تنہا ہو جاتی۔ وہ رونے لگی تھی اور مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اتنی پیاری لڑکی، بہت مشکل وقت دیکھا تھا، میں اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دینا چاہتی تھی، پر میری مما کہتی تم نے اپنی دوست کو زیادہ سر پر سوار کر لیا، اور میں کہتی وہ میری بہن ہے۔ مما کہتی لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں، اس کو اس کی حد میں رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو تم سے سب کچھ چھین لے۔ میں آج کل اس کو دیکھ رہی ہوں، وہ میری لائی ہر وہ چیز جھپٹ سے اٹھا لیتی ہے جو میں تمہارے لیے لاتی ہوں، اور مجھے ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے۔ میں اسے کچھ نہیں کہتی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو، پر تم اسے سمجھاؤ، یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا۔ بھائی کی شادی تھی، گھر میں خوب گھما گھمی تھی، ہم سب بہت خوش تھے، بھابھی کے آ جانے سے گھر میں رونق آ چکی تھی، میرے بھی ایگزام ہو چکے تھے۔ جب میرے گھر میرا رشتہ آیا اور جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، یہ وہی لڑکا تابش ہے جو صفات میں ملا تھا، اس کو تب کسی دوست نے پکارا تھا، میں نے سوشل میڈیا پر چھان مارا تھا، وہ فیس بک پر اپنی تصویریں اپلوڈ کرتا رہتا، میں تو اس سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی ہر تصویر میرے موبائل میں محفوظ ہوتی تھی، میں ہر روز دن میں کئی بار چیک کرتی، وہ کب کیا کر رہا ہے، کون سی ویڈیو بنا رہا ہے، کون سا آرٹیکل آیا، سب کچھ جانتی، یہاں تک کہ اس کے برتھ ڈے پر بھی میں اس کو ہر سال اس کے گھر گفٹس بھیجتی، پر اس نے کبھی مجھے تلاش نہیں کیا تھا، یہ شاید اس نے نوٹس نہیں کیا۔ یہ بات فائزہ بھی جانتی تھی، میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اس نے تصویر دیکھ لی تھی، اور اب جب میرا رشتہ آیا تو میں بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے میری بن مانگے اتنی بڑی مراد کو پورا کر دیا تھا۔ تابش کی بہن نے کہا بھائی نے جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے آپ کے گیت گاتا رہتا ہے، اور جب ہمیں پتہ چلا تم انکل فرید کی بیٹی ہو
تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے کہ ایک اچھے گھرانے میں میرا رشتہ ہو رہا ہے۔ فائزہ بھی مجھے مبارکباد دے رہی تھی۔ میں نے فائزہ سے کہا تم فکر مت کرنا، میں تمہارے لیے بھی ایک بہت پیارا سا لڑکا ڈھونڈوں گی۔ پر میں نہیں جانتی تھی اکثر لوگ دل میں حسد رکھ کر دوسروں کی خوشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ گھر والوں نے بہت بڑا فنکشن رکھا تھا میرے نکاح کا، پر پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے تابش کی نگاہیں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی تھی پر وہ خوش نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ پھر وہ اپنی بہن کو کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی بہن نے فوراً مجھے دیکھا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ اپنی محبت کو پا لینا بہت بڑی خوش نصیبی ہوتا ہے۔ وہ لوگ پہلے منگنی کرنا چاہتے تھے پر بابا نے کہا میں چاہتا ہوں نکاح کیا جائے۔ منگنی فنکشن یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ جب ایک رشتہ جگہ کرنا ہی ہے تو پھر کسی فارمیلٹی کی کیا ضرورت ہے۔ جب ہمارا رشتہ طے ہوا تھا میں نے بس تصویر دیکھی تھی تابش کی اور ہاں کر دی تھی۔ نہ کبھی ہماری بات ہوئی تھی اور نہ کبھی ہم ملے تھے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ دیا ہو گیا۔ ہمارے نکاح کو 4 ماہ ہونے والے تھے۔ مجھے تابش کے کال کا شدت سے انتظار رہتا۔ ایک دن فائزہ کی والدہ آئی اور فائزہ کو لے گئی۔ میں نے بہت روکا پر وہ کہتی بیٹی اتنے سالوں سے تمہارے پاس رہ رہی ہے، اب اس کا سگا باپ خود اپنی بیٹی کے لیے اپنی بھانجی کا رشتہ لے کر آیا ہے۔ میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ ہم سب کا شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ میں مما کے ساتھ جانے لگی تھی۔ وہ فیشن ڈیزائنر تھی۔ میں خود اپنی شادی کے جوڑے کو تیار کرنا چاہتی تھی۔ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ جب ایک دن تابش مجھ سے ملنے آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ مما بہت خوش تھی کہ پہلی ملاقات تھی۔ تابش مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، پھر کوئی بھی بات کیے بغیر مجھے گھر چھوڑ گیا۔ ہماری شادی کے جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مما کہتی ویسے ہی تم بہت سوچنے لگی ہو۔ میں نے کہا مما کیا آپ کو لگتا ہے تابش میرے ساتھ خوش ہے، وہ شادی پر راضی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور بات ہونے کو ہے؟ وہ ویسے کم گو ہے اور اگر اس کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو وہ ہرگز رشتہ نہ بھیجتا۔ میری شادی تابش سے ہو گئی۔ میں اکثر اس کو گمسم دیکھتی تھی۔ جب ایک دن اس نے دیکھا میرے موبائل میں اس کی اپنی تصاویر، اس کی ویڈیو سب موجود تھے۔ اسے مجھے بہت حیران ہو کر پوچھا یہ سب تمہارے پاس کیسے؟ میں نے پھر اس کو سب بتا دیا، کب سوات میں دیکھا تھا، پھر فیس بک پر تلاش کیا، پھر اس کے گھر تک گفٹ بھیجتی رہی۔ تم کہاں کہاں جاتی تھی میں تمہارا پیچھا کرتی تھی۔ میں تو پچھلے 5 سال سے محبت کرتی چلی آ رہی ہوں اور تبھی تابش باہر کو بھاگا تھا۔ میں آوازیں دیتی رہ گئی پر پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ہماری شادی کو 5-6 ماہ ہو چکے تھے، پھر بھی ہم غیروں کی طرح رہ رہے تھے۔ اس دن میں نے سوچا کہ فائزہ سے مل کر آتی ہوں۔ پھر میری رخصتی پر بھی نہیں آئی تھی، حالانکہ میں تو اس کو انوائٹ کرنے گئی تھی اور اس دن جب وہاں پہنچی تو پتہ چلا وہ لوگ یہ محلہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ فائزہ کا نمبر بھی بند تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے چلی گئی۔ اس کی اور میری پسند بہت ملتی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوتی جب میرا شوہر میرا خیال رکھتا۔ میرے دل میں جتنے گلے شکوے تھے سب ختم ہو چکے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میں اپنے سسرال میں بہت خوش تھی جب ایک دن میری نند ٹی وی آن کر کے بیٹھی تھی۔ نیوز چل رہی تھی کہ 14 سالہ لڑکے کے پاس ایک عورت حلالہ کروانے آ گئی اور جب وہ بچہ اس کمرے میں گیا تو عورت نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس عورت نے اس بچے کو باندھ کر اس کو بیلٹ سے مارا تھا، اس کو زخمی کیا، اس کے بال کاٹ دی۔ وہ لڑکا چیخیں مارتا پر اس عورت کو ترس نہ آیا اور 14 سالہ لڑکے کی جان نکل گئی، پر اس عورت کے چہرے پر کہیں بھی افسوس کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ عورت پکڑی جا چکی تھی۔ میری نند اس پر تبصرے کر رہی تھی، اس عورت نے اس بچے کو بیلٹ سے مارا ہے۔ میں کچن میں تھی، مجھ تک بس آوازیں آ رہی تھی۔ پھر جیسے میں نے اس کو چائے کا کپ پکڑایا تو میرے ہاتھ سے کپ ٹوٹ کر گر گیا۔ میں باہر کو بھاگی تھی کیونکہ ٹی وی پر جو عورت دکھا رہے تھے وہ کوئی اور نہیں میری دوست فائزہ تھی۔ وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو اپنے گھر میں خوش تھی، اس نے خود مجھ سے ہر تعلق ختم کیا تھا، پر 2 سال میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں تھانے میں پہنچی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی پر پولیس کے اہلکار کہہ رہے تھے
वो पागल औरत है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है और मुझे इससे मिलना था। मैं फ़ाइज़ा को पुकार रही थी। इसने एक बार मुझे देखा और फिर हंसने लगी, कहने लगी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा शोहर भी आ चुका था। इसने मुझे कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? मैंने कहा, फ़ाइज़ा जी, वो लड़की मुझे बहुत तंग करती। फिर इसने बताया, इसने मुझे सवात में देखा है। इसे आपस में सोशल मीडिया पर अपलोड की जाने वाली तस्वीरों के अलावा भी पिक्स थी। ये सब वही पिक्स थी जो तुम्हारे फ़ोन में मौजूद है। पता नहीं क्यों मुझे सब अच्छा लगने लगा था कि कोई लड़की मुझे इतना चाहती है। मैं ज़्यादा बाहर रहा था, मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से जानता था, पर कभी तुम लोगों को नहीं देखा था और मुझे पता चला वो लड़की इसी घर से है, तो मैंने रिश्ता भेज दिया। मुझे लगा कॉल करने वाली लड़की तुम हो, इसलिए मैंने देखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरे पास पहले तुम्हारी बहुत सी तस्वीरें थी, पर वो तुम नहीं थी। ये बात मुझे निकाह पर पता चली। मैं इस नंबर पर कॉल करता रहा, वो नंबर बंद था। फिर निकाह के कुछ दिन बाद कॉल आई इस लड़की की। इसने मुझे सब बता दिया अपने बारे में, कहा वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं वहाँ चला गया, मेरे सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। मुझे इस पर तरस आ गया कि इसे अपना मान रखने के लिए मेरे साथ झूठ बोला था, पर मैंने इसे निकाह कर लिया। मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकता था, पर पता नहीं क्यों इस लड़की से निकाह के बाद मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता। वो अपनी माँ के घर थी, दिन में कई कॉल्स करती, और जब मैं अपने किसी लिखे आर्टिकल के बारे में बात करता तो इसको इस बारे में सही से पता ना होता। मैं सब अपना वहम समझता। मैं दिल को यही कहता रहता, वो इतनी मोहब्बत करती है मुझसे, इस पर जो जुल्म हुए मुझे इससे ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। हमारे निकाह के कुछ अरसे बाद मैं तुम्हें सब बताने आया, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। मेरी मम्मा कहती हैं, जिस लड़की ने अपनी दोस्त का इतना ख्याल रखा, इतने साल इसको सहारा दिया, इसी ने इसके पीठ पीछे जो इसका एतबार तोड़ा, वो कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि फ़ाइज़ा से मैंने निकाह किया था और जब हमारी शादी हुई तुम्हारे मोबाइल में अपनी तस्वीरें देखी, फिर तुमसे पूछा तो तुमने सब कुछ बताया। इतनी ज़्यादा गहरी सी तो मैं ख़ुद को भी नहीं जानता था। और तब मैं फ़ाइज़ा के पास गया तो इसने वहाँ मौजूद एक लड़के को मार दिया। इसके हाथों पे खून लगा हुआ था। इसने कहा वो ये सब अपनी तस्कीन के लिए करती है। और मैंने फ़ाइज़ा से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, वो लड़की तुम नहीं थी, तुम झूठी हो। मैं धोखा देने वाले को कभी माफ़ नहीं कर सकता। तो मैंने इस दिन इसको तलाक दे दी थी। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, बस मोहब्बत थी, पर वो भी धोखा। वो तुमसे हसद करती थी। इसे मुझे कहा, आखिर ऐसा क्यों है? सब कुछ परीशी को क्यों मिला? अच्छे माँ बाप, अच्छा घर, अच्छा शोहर इसको पहले मिला। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? वो अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। मैं घर वापस आ गया और तब मुझे फ़ाइज़ा के बारे में बहुत कुछ पता चला कि फ़ाइज़ा शिज़ोफ्रेनिया है, जो एक संगीन जहनी आर्ज़ा है जिसमें लोग हकीकत की गैर मामूली तशरीह करते हैं। शिज़ोफ्रेनिया के नतीजे में फ़रेब, धोखा और इंतहाई बेतरतीब सोच और रवैये के कुछ इम्तिजाज हो सकते हैं, जिसमें इस मरीज़ को लगता है वो जो चाहता है सब छीन सकता है। ऐसे लोग नाकार हो जाते हैं और ये बीमारी तब होती है जब एक बच्चा मुसलसल किसी ज़हनी दबाव में रहा हो, जिसको ज़हनी टॉर्चर दिया गया। और फ़ाइज़ा ने खुद अपने सौतेले बाप को मार डाला, और जो इसका भाई मरा था, जो इसके सौतेले बाप का था, इसको भी फ़ाइज़ा ने जान से मारा था। फ़ाइज़ा जिस बीमारी में मुब्तला है, ऐसे मरीज़ को चीखो पुकार, खून, दूसरों का रोना सब तस्कीन देता है, पर शिज़ोफ्रेनिया वाले लोगों को ताहयात इलाज की ज़रूरत होती है। मैं अपने शोहर की बात सुनकर फूट फूट कर रो दी। मेरे शोहर ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। इसने कहा, जिस दिन मुझे सारी सच्चाई पता चली, मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मेरे दिमाग में कभी भी फ़ाइज़ा का ख्याल नहीं आया था। सब अनजाने में हुआ था, पर मैं सच्चाई नहीं जानता था। मैं क्या कहती मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे अपने शोहर को माफ़ करना था, अपने होने वाले बच्चे की खातिर जो मेरे पेट में था। फ़ाइज़ा को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था, जहाँ इसका इलाज चलता रहा। एक दिन इसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। वो मेरी दोस्त थी, आज भी मेरी दुआओं में ज़िंदा है, पर काश वो खुद पर कंट्रोल करती, खुद को मजबूत बनाती, पर वो दूसरों से छीनने लग गई थी। और मुझे लगता है इसमें इसका कोई कसूर नहीं था, शायद किस्मत में यही सब लिखा गया था। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को जुल्म की इंतहा कर देते हैं, काश वो जान सकते इनका ये रवैया इनके बच्चों को अंधेरे की इस गहराई
گہری کھائی میں دھکیل رہا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ کچھ اپنی جان دیتے ہیں، دوسروں کی جان لے بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔